رات کے آخری پہر خراسان کے محل میں چراغ جل رہے تھے، لیکن ان چراغوں کے پیچھے ایک ذہن جاگ رہا تھا، ایک ایسا ذہن جو صرف حکومت نہیں، تاریخ کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ وہ تھا مامون الرشید، جس نے اپنے بھائی امین کو شکست دے کر تخت تو حاصل کر لیا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خوف باقی تھا، ایک ایسا خوف جو تلوار سے نہیں بلکہ ایک نام سے جڑا تھا، امام علی رضا علیہ السلام۔ محترم سامعین، مامون نے دربار میں اپنے وزیروں سے کہا، میں نے بغداد فتح کر لیا، دشمن ختم کر دیے، مگر ایک خطرہ ابھی باقی ہے۔ ایک وزیر نے پوچھا، کون سا خطرہ؟ مامون نے آہستہ سے کہا، وہ شخص جس کے پاس کوئی فوج نہیں، مگر لوگ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ مامون جانتا تھا، اہل بیت علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں گہری ہے۔ جنگ کے بعد سلطنت کمزور ہو چکی ہے۔ اگر امام مدینہ میں آزاد رہے تو ایک خاموش انقلاب جنم لے سکتا ہے۔ مامون نے فیصلہ کیا، ہم اس خطرے کو ختم نہیں کریں گے، ہم اسے اپنے اندر شامل کریں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک نئی قسم کی جنگ شروع ہوئی۔ مدینہ، رسول کا شہر، ظاہری سکون میں ڈوبا ہوا تھا، مگر امام کے گھر کے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کوئی آنے والا وقت دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ اچانک خراسان سے آئے سپاہی دروازے پر پہنچے۔ حکم سنایا گیا، خلیفہ کا حکم ہے کہ آپ کو فوراً خراسان روانہ ہونا ہوگا۔ یہ دعوت نہیں تھی، یہ ایک خاموش گرفتاری تھی۔ محترم سامعین، امام رضا علیہ السلام نے اہل خانہ کو جمع کیا، نگاہوں میں شفقت مگر لہجے میں حقیقت۔ آپ نے فرمایا، یہ سفر واپسی کا نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ بچوں نے دامن تھام لیا، خواتین زاروں کی طرح رونے لگیں، مگر امام پرسکون کھڑے تھے، جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں جو ابھی ہونا باقی تھا۔ محترم سامعین، قافلہ مدینہ سے نکلا، مگر یہ عام راستہ نہیں تھا۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ایسے راستے سے لے جایا جائے جہاں شیعہ کم ہوں، تاکہ کوئی بڑا اجتماع نہ ہو، مگر نور کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ جہاں جہاں سے قافلہ گزرتا لوگ جمع ہو جاتے۔ کسی کو صرف ایک نظر چاہیے تھی، کسی کو ایک دعا، اور کسی کو صرف یہ یقین کہ حق ابھی زندہ ہے۔ محترم سامعین، جب قافلہ نشاپور پہنچا تو ایک عجیب منظر تھا۔ ہزاروں لوگ، علماء، محدثین، عام عوام، سب راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور فریاد کی، اے فرزند رسول، ہمیں کچھ عطا کریں۔ امام نے پردہ اٹھایا، فضا میں خاموشی چھا گئی۔ پھر آپ نے ایک حدیث بیان کی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ محفوظ ہو گیا۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، مگر پھر امام نے جملہ مکمل کیا، مگر اس کی شرائط ہیں اور میں ان شرائط میں سے ہوں۔ محترم سامعین، یہ الفاظ صرف ایک حدیث نہیں تھے، یہ ایک اعلان تھا کہ حق کی پہچان اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں۔
آخر کار قافلہ خراسان پہنچا۔ مامون نے ایک عظیم استقبال کا اہتمام کیا۔ دربار سجایا گیا، علماء کو بلایا گیا، سب کو دکھایا گیا کہ دیکھو اہل بیت ہمارے ساتھ ہیں، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ مامون نے امام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ خلافت سنبھال لیں۔ دربار میں سنسنی پھیل گئی۔ یہ وہ پیشکش تھی جسے کوئی بھی رد نہیں کرتا، مگر امام نے فوراً انکار کر دیا۔ مامون نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو اس نے لہجہ بدل دیا، اگر آپ نے قبول نہ کیا تو میں مجبور ہو جاؤں گا۔ یہ ایک واضح دھمکی تھی۔ محترم سامعین، آخر کار امام نے ولی عہدی قبول کی، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ میں حکومت کے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا۔ یہ دراصل ایک خاموش احتجاج تھا، ایک اعلان کہ ہم تمہاری حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ مامون نے سوچا تھا لوگ کہیں گے کہ اہل بیت حکومت کے ساتھ ہیں، امام کی ساکھ کم ہو جائے گی، مگر ہوا کیا؟ لوگوں کی محبت اور بڑھ گئی، ہر جگہ امام کی بات ہونے لگی اور مامون خود پیچھے رہ گیا۔ مامون نے ایک اور چال چلی، اس نے مختلف مذاہب کے علماء کو بلایا، عیسائی، یہودی، زرتشی، سب کو دربار میں جمع کیا۔ مقصد تھا کہ امام کو مشکل سوالات میں الجھا دیا جائے، مگر ہر بار امام نے ایسے جواب دیے کہ سب لاجواب ہو گئے، اور یہ مناظر امام کی عظمت کو اور زیادہ ظاہر کرنے لگے۔ اب صورتحال بدل چکی تھی۔ مامون کو احساس ہوا کہ اس نے جسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی وہ اب اس کی طاقت سے باہر جا رہا ہے۔ لوگ دل سے امام کے ساتھ تھے، اور یہی بات اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی۔ رات کے اندھیرے میں مامون تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اب کیا کیا جائے؟ اور اسی سوال نے ایک نئی سازش کو جنم دیا۔ صورتحال ایک خطرناک موڑ پر آ چکی تھی، ایک طرف اقتدار اور دوسری طرف امامت، ایک طرف سیاست اور دوسری طرف حق۔ اب کیا ہوگا؟ کیا مامون اس روشنی کو برداشت کرے گا، یا تاریخ ایک اور زہر کی کہانی لکھنے والی ہے؟ ہم آئندہ قسط میں بتائیں گے۔ محترم سامعین، آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔